औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अफ़गानिस्तान के बदलते हुए हालात और दुनिया के बदलते हुए हालात इस बात के मुतकाज़ी हैं कि ग़ज़वा हिंद होकर रहेगा। आज की वीडियो में हम ग़ज़वा हिंद की हकीकत के मुतालिक कुछ बातें करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को हिट करें, साथ साथ वीडियो को लाइक या डिसलाइक करना मत भूलें। बात करते हैं ग़ज़वा हिंद की, जहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में ग़ज़वा हिंद होने की बशारत दी है। आज अफ़गानिस्तान के बदलते हुए हालात इस बात के मुतकाज़ी हैं कि ग़ज़वा हिंद होकर रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में भी हालात इंतहाई तेज़ी से बदल रहे हैं और महसूस ये हो रहा है कि अब वो वक्त करीब आता जा रहा है जब हिंदुस्तान के मुसलमान और अफ़गानिस्तान के मुसलमान एक होकर मुकाबला करेंगे। कुछ तारीख़ के वाक़यात से भी हमें ऐसा सबक मिलता है। हम थोड़ी सी बात करेंगे अहमद शाह अब्दाली की। आज एक दफ़ा फिर इस्लामी तारीख़ के इस अज़ीम हीरो को आज फिर सलाम पेश करेंगे, जिसने हिंदुस्तान के मुसलमानों को आज़ादी का पैगाम दिया था। आप हज़रत शाह वलीउल्लाह की दावत पर इंडिया आए थे और इंडिया के मुसलमानों को मराठों के जुल्म से निजात दी थी। जी हाँ, वही मराठा एम्पायर जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान को लर्ज़ा रही थी, ललकार रही थी और मुग़लों के हुकूमतों का ख़ात्मा हुआ चाहता था। लेकिन अहमद शाह दुरानी ने आकर फिर मुसलमानों को बताया कि इस्लाम की तारीख़ कितनी ज़्यादा मज़बूत है और इस्लाम किस तरह अपनी हिफाजत कर सकता है। आज वही हालात हिंदुस्तान में बीजेपी की हुकूमत के आने के बाद मुसलमानों को दरपेश हैं। हमने अपनी एक वीडियो हज़रत शाह वलीउल्लाह पर बनाई थी और इसमें यह कहा था आज से 3 साल पहले कि बीजेपी की हुकूमत का आ जाना इस सदी का एक बहुत बड़ा वाक़या है और अब महसूस ये हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता वो वाक़यात करीब आते जा रहे हैं, जहां अफ़गानिस्तान से उठने वाला तूफ़ान एक दफ़ा फिर हिंदुस्तानी मुसलमानों की मदद करेगा। इसमें रहमत की वो बारिश मौजूद है जो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के मुसलमानों की मदद ज़रूर करेगी। और साथ ही साथ हम यहाँ आपको एक वाज़े हकीकत बयान करते चलें, एक बहुत बड़ी गलत फ़हमी का अज़ाला कि पाकिस्तान में लोग ये समझते हैं कि कोई पाकिस्तानी हुकूमत ग़ज़वा हिंद में उसका कोई किरदार होगा। हम यहाँ कतई तौर पर अपने इस तज़िये में बात करेंगे कि किसी तरीके से भी कोई भी पाकिस्तानी हुकूमत का इसमें कोई किरदार नहीं होगा। इंशाअल्लाह तालिबान की हुकूमत एक मज़बूत हुकूमत होने के बाद आएगी। गो के तालिबान अभी तक ये कह रहे हैं कि हम किसी भी मुल्क में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन लगता यह है कि हालमी हालात जिस तरफ जा रहे हैं उससे महसूस ये होता है कि हिंदुस्तान तालिबान को अपनी सियासत में मुलव्वस करके रहेगा। क्योंकि पिछले दिनों जब तालिबान अपनी जंग को आगे बढ़ा रहे थे और अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों पर कब्ज़ा कर रहे थे, उस वक्त जयशंकर पूरी तरीके से खारजा पॉलिसी के अपने हथियार इस्तेमाल कर रहे थे और आप जयशंकर जो थे वो मॉस्को पहुँचे हैं, साथ साथ वो ईरान भी पहुँचे और कोशिश ये कर रहे हैं कि एक बड़ा इत्तेहाद तालिबान के ख़िलाफ़ बनाया जाए। और इंडिया की जो मानदाना पॉलिसियाँ हैं जो तालिबान के ख़िलाफ़ चलती रही हैं, जो उनकी जो फ़ाइनल जिस तरीके से कोशिशें हो रही हैं, उससे महसूस यही होता है कि आज भी इंडिया इंतहाई बुग़्ज़ रखता है तालिबान के ख़िलाफ़ और अपना एक एनिमोसिटी की जो कंडीशन है उसको अप्लाई करता रहेगा। साथ ही साथ वो ये भी तसव्वुर करता है कि तालिबान के बरसर इक़्तिदार आ जाने से कश्मीर में आज़ादी की तहरीकें मज़बूत होंगी और कश्मीरी मुसलमानों को भरपूर साथ मिलेगा। साथ ही साथ हिंदुस्तानी मुसलमानों के अंदर जो बेचैनी फैल रही है, जिस तरीके से आरएसएस का झंडा एक दफ़ा फिर बुलंद हो रहा है, उससे यही लगता है कि तालिबान जो हैं वो किसी तरीके से भी आरएसएस के उस मिशन 2024 को कबूल नहीं करेंगे जो इस वक्त ऐलान हो रहा है। थोड़ी सी बात करते चलें, इस वक्त आरएसएस ने मोहन भगवत के ज़रिए ये ऐलान किया है कि वो तेलंगाना प्रोविंसेस में अपने मज़ीद जो ऑफिस खोलेंगे और हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी इसमें शामिल करेंगे। गो के ये एक बहुत ही मासूम सा मिशन नज़र आता है, लेकिन इसके पीछे अगर हकीकत देखी जाए तो इंतहाई ख़तरनाक है। आरएसएस का कभी भी ये एजेंडा खुफिया नहीं रहा है। वो चाहती है कि हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को हिंदू बना लिया जाए और यही इसके पीछे सारे नज़र आते हैं। चाहे हाशिमपुरा का दंगा हो या कोई और दंगे हों, हर वक्त किसी न किसी तरीके से आरएसएस इन दंगों में मुलविस नज़र आई है। ये बुनियादी तौर पर उस मराठा एम्पायर से ही मुतासिर नज़र आते हैं जो कि
18वीं صدی عیسوی میں ہندوستانی مسلمانوں کو للکار رہی تھی اور دہلی میں ان کا قبضہ بھی ہو گیا تھا. پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے احمد شاہ ابدالی کی قیادت میں مسلمانوں نے متحد ہو کر اس عظیم خطرے کا مقابلہ کیا. نواب نجیب الدولہ کی مثال ہو یا نواب شجاع الدولہ کی مثال ہو، آپ دونوں نے ایون کہ شیعہ اور سنی کے مسئلے کو بھی بالا طاق رکھتے ہوئے ہندوستانی مسلمانوں کی مدد کری اور اس طریقے سے فتح یاب ہوئے. اب وہی حالات قریباً ہمیں نظر آ رہے ہیں، جس کی پیشن گوئیاں حضرت شاہ نعمت اللہ ولی کی پیشن گوئیوں میں بھی نظر آتی ہے. حضرت شاہ نعمت اللہ ولی اسلام کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، جنہوں نے اپنی پیشن گوئیوں میں بتایا ہے کہ ہندوستان کے کچھ مقامات پر لڑائی ہوگی. حیرت انگیز طور پر اگر دیکھا جائے تو پانی پت کی تیسری لڑائی سے پہلے بھی کچھ علاقے اس لڑائیوں میں ملوث رہے. جی ہاں، یہ وہی علاقے ہیں جہاں حضرت شاہ نعمت اللہ ولی کہتے ہیں کہ غزوہ ہند ہو کر رہے گا، یعنی سب سے پہلے اٹک میں مقابلہ ہوگا ہندوستانی مسلمانوں کا اور ہندوستانی ان ہندوؤں کا جو کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. سب سے پہلے یہ آپ کو ایک حیرت انگیز طور پر بات بتاتے چلیں کہ یہاں احمد شاہ ابدالی صاحب نے بھی ہندوستانی مرہٹوں کو انتہائی بے دردی سے جو ہے وہ شکست دی تھی. اور حضرت شاہ نعمت اللہ ولی یہی کہتے ہیں کہ حبیب اللہ نام کا ایک مجاہد اٹھے گا اور وہ ہندوستانی مسلمانوں کی مدد کرے گا. ساتھ ہی ساتھ یہاں اٹک کے مقام پر انتہائی خون بہے گا اور ہندوستانی ان ہندوؤں کو شکست ہوگی جو کہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طور پر سے جو ہے وہ اکھنڈ بھارت بنایا جائے. تو اس وقت طالبان کے اور افغانستان کے جو حالات لگ رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ یہ وقت انتہائی قریب آتا جا رہا ہے. یہاں پر ایک اور حیرت انگیز طور پر کچھ سملیرٹیز آپ کو بتاتے چلیں کہ نوشہرہ، اٹک اور اکوڑا خٹک کے مقام پر یہاں پر کابل اور دریائے سندھ دو دریا مل جاتے ہیں، دریائے کابل اور دریائے سندھ یہاں پر مل جاتے ہیں. اور یہی حالات بتائے ہیں حضرت شاہ نعمت اللہ ولی نے کہ اس مقام پر جو دوآبہ کا مقام ہے، اس کو دوآبہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ ہے. یہاں پر لڑائی ہوگی اور بے تحاشا خون بہے گا. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو نام لیا ہے وہ بجنور کا لیا ہے. یہ دونوں علاقے تھرڈ بیٹل آف پانی پت میں انتہائی امپورٹنٹ رہے. بجنور کو بھی ہم بتائیں گے آپ کو تھوڑا سا. بجنور کے متعلق تاریخی طور پر یہ بتاتے چلیں کہ یہاں نواب نجیب الدولہ کی حکومت قائم ہوئی تھی. یہ پٹھانوں کی حکومت تھی اور روہیلے یہاں پر انتہائی مضبوط اپنا اقتدار کر چکے تھے اور پایا تخت ان کا یہاں پر تھا. اور پھر یہیں ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی لڑائی قریب میں لڑی گئی. پانی پت کا میدان یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے اور یہی بات حضرت شاہ نعمت اللہ ولی کہتے ہیں کہ پھر بجنور کے مقام پر بھی غزوہ ہند میں شدید لڑائی ہوگی اور مسلمان یہاں متحد ہو کر ہندوؤں کا مقابلہ کریں گے اور پھر ہندوستانی بادشاہوں کو زنجیروں میں گھسیٹ کر لایا جائے گا. یہاں پر یہ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ گنگا اور جمنا یہاں پر قریب آ جاتے ہیں اور یہ علاقہ بھی دوآبہ کا علاقہ کہلاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت کے نواب نجیب الدولہ نے اپنی حکومت کو یہاں پر مضبوط کر دیا تھا اور مرہٹوں کو پے در پے شکستیں دی تھیں. نواب نجیب الدولہ کا جو معیار ہے، جو مقام ہے ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ میں، وہ ایک بڑے ہیرو کی حیثیت رکھتا ہے. ہندوستانی مسلمان آج بھی اپنا ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. ان کے مزار کو بعد میں ہندوستانی مرہٹوں نے شہید کر دیا تھا اور اب بی جے پی کی حکومت بھی ایسے ہی چاہتی ہے. جس طریقے سے مسجدوں کو مندروں میں تبدیل کیا جا رہا ہے، بابری مسجد کی شہادت کے بعد جو واقعات پیش آئے ہیں اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہندوستانی مسلمان ساتھ ساتھ اور دیگر لوگ جو ہیں اس خطے کے مسلمان غزوہ ہند کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب ہم ان احادیث کو پڑھیں گے جن کا ذکر آتا ہے، ہمیں ملتا ہے. ہم ان احادیث کو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ اب بھی پڑھیں گے کیونکہ ان کی اہمیت بہت ہی زیادہ دو چند ہوتی چلی جا رہی ہے. طالبان اپنی حکومت کو آگے بڑھا رہے ہیں اور مضبوط کر رہے ہیں. وسط ایشیا میں بھی اگر دیکھا جائے تو اس وقت تاجکستان اور روس مشقیں کر رہے ہیں اور وہ تیاری کر رہے ہیں کہ کسی طور پر بھی شاید اگر ان کو موقع ملے تو وہ افغانستان پر حملہ کر سکیں، جس سے ایک وسط ایشیا میں ایک بڑی جنگ چھڑنے کا خدشہ موجود ہے. آئیے سب سے پہلے
وہ مستند ترین روایت پڑھتے ہیں جو سنن نسائی میں موجود ہے۔ سنن نسائی صحیح ستہ کی ایک عظیم کتابوں میں سے ایک کتاب ہے احادیث کی، اس کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ ہم نے کتاب الفتن کو کھولا ہے، اس میں مختلف احادیث کو حضرت امام نعیم بن حماد نے جمع کیا ہے، لیکن یہاں پر ہم حدیث وہ پڑھیں گے جو سنن نسائی میں بھی موجود ہے۔ حدیث نمبر 1151 اس کا ہے ریفرنس یہاں پر کتاب الفتن بائی امام نعیم بن حماد۔ انہی سے روایت ہے کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کا وعدہ لیا ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایتیں موجود ہیں۔ ہم دوسری روایت کو بھی پڑھیں گے۔ اگر میں نے اسے پا لیا تو میں اپنی جان و مال سب کچھ لٹا دوں گا، اگر شہید ہو گیا تو افضل شہداء کہلاؤں گا، اور اگر زندہ واپس آیا تو گناہوں سے آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ سنن نسائی، مستدرک الحاکم اور سنن نسائی کبریٰ میں بھی آپ ان احادیث کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر وہ غزوہ ہند مجھے ملا تو میں اپنی نئی اور پرانی ہر چیز بیچ کر اس غزوہ میں حصہ لوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دیں گے اور ہم واپس آئیں گے تو اس وقت میں ابو ہریرہ محرر، گناہوں سے آزاد ابو ہریرہ ہوں گا، ملک شام آؤں گا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پاؤں گا۔ میری ہر ممکن کوشش ہوگی کہ ان کے پاس جا کر انہیں بتاؤں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ہنسے، پھر فرمایا دور ہے دور ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ ابھی یہ واقعات پیش نہیں آئیں گے ان کے دور میں، یہ واقعات اس وقت پیش آئیں گے جب بی جے پی اپنا جھنڈا لہرا چکی ہوگی اور پورے ہندوستان کو اکھنڈ بھارت بنانے کے منصوبے دیکھ رہی ہوگی۔ آج وہ وقت قریب آتا جا رہا ہے جہاں غزوہ ہند کے لیے مسلمان اکٹھے ہوں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی لوگوں کو یہ احساس ہوگا، لیکن پاکستانی حکومت، پاکستان کی ریاست اس وقت ایسے دور سے گزر رہی ہے جو مغلیہ حکومت پر آیا تھا، جہاں ایک کیوس نظر آتا تھا اور لوگ عیاشیوں میں اور عورتوں میں ملوث پائے جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت شاہ ولی اللہ نے ہندوستانی مسلمانوں کو جگایا تھا اور ایک تحریک بلند کری تھی۔ ہماری کوشش بھی یہی ہے، ہماری تحریک بھی بنیادی طور پر حضرت شاہ ولی اللہ کی اس تحریک کا ایک حصہ ہے جس میں آپ نے ہندوستانی مسلمانوں کو ان خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے ایک پوری مہم اٹھائی تھی۔ آئیے پڑھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے ایک لشکر ہندوستان پر حملہ کرے گا اور بحکم الہی اسے فتح کر لے گا، یہاں تک کہ وہاں کے راجاؤں کو پابائے زنجیر کر کے لائے گا۔ اللہ اس لشکر کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ جب لوٹیں گے تو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو ملک شام میں پائیں گے۔ یہ حدیث آپ کو سنن نسائی میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ان حدیث کو پڑھیں اور دیکھیں، اس کا ریفرنس ہم نے دیا ہے، اس کو آپ کھول سکتے ہیں، کتاب الفتن پیج نمبر 238، احادیث کے نمبر ہم نے پڑھ دی ہیں۔ آپ ان احادیث کو پڑھیں اور ان سے کوشش کریں کہ وہ نتائج اخذ کریں جو اس وقت عالمی پولیٹیکل سائنسز میں اپلائی ہوتے ہیں۔ اس وقت عالمی حالات انتہائی تیزی سے بدل رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جاگنے اور اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ آمین ثم آمین۔